ایران، اسرائیل اور مشرق وسطی میں جاری شدید جنگی صورتحال نے عالمی ہوائی رستوں کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے۔ ایرانی فضائی حدود کی بندش کے باعث بین الاقوامی ایئر لائنز نے اپنے رخ موڑ لیے ہیں، جس کے نتیجے میں پاکستان اور افغانستان کی فضائی حدود سے گزرنے والی پروازوں میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے۔ جہاں ایک طرف پاک افغان کوریڈور دنیا کے مصروف ترین فضائی راستوں میں شامل ہو گئے ہیں، وہیں دوسری طرف 11 غیر ملکی پروازیں گزشتہ 3 روز سے پاکستان کے مختلف ایئرپورٹس پر پھنسی ہوئی ہیں، جو تاحال اڑان بھرنے کی منتظر ہیں۔ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز کے قریب عمان کے ساحلی علاقے میں ایک آئل ٹینکر اسکائی لائٹ پر حملے کے بعد مشرق وسطی کی صورتحال مزید سنگین ہو گئی ہے۔ عمان کے میری ٹائم سیکیورٹی سینٹر کے مطابق یہ حملہ قصب بندرگاہ کے قریب ہوا، جس میں عملے کے 4 افراد زخمی ہوئے، تاہم تمام 20 ارکان کو بحفاظت نکال لیا گیا ہے۔ عالمی تیل کی ترسیل کے لیے کلیدی اہمیت رکھنے والے اس گزرگاہ پر حملے کی عالمی منڈیوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ خاص طور پر ایران کی اس مبینہ وارننگ کے بعد اب کسی جہاز کو یہاں سے گزرنے نہیں دیا جائے گا۔ ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی نے عرب ممالک کو ایک واضح پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کا ہدف عرب ممالک نہیں ہے، لیکن اگر ان کی سرزمین پر موجود فوجی اڈے ایران کے خلاف استعمال ہوئے تو تہران بھرپور جواب دے گا۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اب تک ہونے والی کارروائیوں میں 560 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ایران اپنے دفاع کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا اور عرب ممالک کو چاہیے کہ وہ تہران کے بجائے امریکہ پر جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالیں۔ ایران پر حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں اور آبنائے ہرمز میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں 10% کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جس کے بعد قیمت $80 فی بیرل کی سطح تک پہنچ گئی ہے۔ معاشی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ بحران طول پکڑتا ہے اور تیل کی سپلائی لائن متاثر رہتی ہے تو قیمتیں $100 فی بیرل کی نفسیاتی حد بھی عبور کر سکتی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف جاری فوجی آپریشن کے حوالے سے انتہائی اہم اور سنسنی خیز دعوے کیے ہیں، جس کے مطابق ایرانی ملٹری کمانڈ مکمل طور پر مفلوج ہو چکی ہے اور پوری اعلیٰ قیادت ماری جا چکی ہے۔ اپنے ویڈیو پیغام اور برطانوی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے واضح کیا کہ امریکہ اور اسرائیل کے مشترکہ اہداف حاصل ہونے تک یہ کارروائی جاری رہے گی، جو ممکنہ طور پر 1 ماہ طول پکڑ سکتی ہے۔ انہوں نے ایرانی سیکیورٹی فورسز کو ہتھیار ڈالنے کی صورت میں استثناء کی پیشکش بھی کی ہے، جبکہ اسرائیلی میڈیا نے سابق ایرانی صدر محمود احمد نژاد کی شہادت کا دعویٰ بھی کر دیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے ایران کے خلاف جاری فوجی کارروائیوں کے لیے امریکہ کو اپنے فوجی اڈے استعمال کرنے کی باقاعدہ اجازت دے دی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ خطے میں ایرانی میزائلی حملوں کو روکنے، معصوم شہریوں کی جانیں بچانے اور تنازع میں غیر شامل ممالک کے تحفظ کے لیے کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم سٹارمر کے مطابق برطانوی رائل ایئر فورس کے طیارے پہلے ہی فضا میں موجود ہیں اور ایرانی حملوں کو کامیابی سے ناکام بنا رہے ہیں، جبکہ خلیجی اتحادیوں کے ساتھ دفاعی تعاون کو مزید مضبوط کیا جا رہا ہے تاکہ برطانوی شہریوں اور مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ بھارت میں ایرانی سپریم لیڈر کے نمائندے ڈاکٹر عبدالماجد حکیم الہی نے انکشاف کیا ہے کہ شہید آیت اللہ علی خامنہئی نے سیکیورٹی حکام کی جانب سے زیر زمین بنکر یا محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی بارہا پیشکش یہ کہہ کر مسترد کر دی کہ جب تک 9 کروڑ ایرانیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل نہیں کیا جاتا، میں بھی کہیں نہیں جاؤں گا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے یہ تصدیق کی کہ سپریم لیڈر تہران میں اپنے گھر میں ہی موجود تھے، جبکہ تہران اور اسرائیل کے میزائل حملوں سے انہیں نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ان کی اہلیہ، بہو اور پوتے بھی شہید ہو گئے۔ مشرق وسطی میں جاری شدید جنگی صورتحال کے باعث عالمی ہوائی سفر تیسرے دن بھی شدید متاثر ہے، تاہم تازہ ترین صورتحال کے مطابق لبنان اور اردن نے اپنی فضائی حدود دوبارہ کھول دی ہیں اور وہاں سے پروازوں کی آمد و رفت معمول پر آنا شروع ہو گئی ہے۔ اس کے برعکس ایران، متحدہ عرب امارات، قطر، بحرین، کویت، عراق، شام اور اسرائیل سمیت 8 ممالک کی فضائی حدود تاحال بند ہیں، جس کے نتیجے میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران عالمی سطح پر 10,000 سے زائد پروازیں متاثر ہوئی ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں بڑی پیش رفت کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکی افواج نے ایرانی بحریہ کا ہیڈ کوارٹر اور 9 جنگی بحری جہاز مکمل طور پر تباہ کر دیے ہیں۔ واشنگٹن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے جارحانہ انداز اپناتے ہوئے انتباہ کیا کہ امریکی فورسز اب ایران کے بقیہ بحری جہازوں کو نشانہ بنا رہی ہیں جو کھلے سمندر میں موجود ہیں۔ تاہم اس عسکری دباؤ کے ساتھ ساتھ صدر ٹرمپ نے سفارتی دروازہ بھی کھلا رکھا ہے اور ایران کی نئی ممکنہ قیادت کے ساتھ مذاکرات پر آمادگی ظاہر کی ہے۔